إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ اہم باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے والا ہوں وہ ہے مسلمانوں کے برے حالات کے ذمہ دار کون، اور اب مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جہاں 750 کروڑ انسان رہتے ہیں، ان میں 200 کروڑ عیسائی ہے اور 150 کروڑ مسلمان ہیں. یعنی اس دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو بھی مذہب کو ماننے والا ہے، پوری دنیا میں دوسرا سب سے بڑا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ ہے اسلام. پوری دنیا میں عیسائیوں کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی ہے تو وہ ہے مسلمان. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہر جگہ ذلت، رسوائی، ظلم، مارے جانے والے، قتل کیے جانے والے، جن کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کے اوپر مصیبتیں، ان کے اوپر عذاب، ان کو باہر نکلنے پہ ڈر، ان کو خود اپنی اسلام پر عمل کرنے کے لیے ڈر، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ڈر، اور ان کے اوپر ہی پابندیاں، کہیں پر مسجد میں پابندی، کہیں پر مائک پہ پابندی، کہیں پر برقعے پہ پابندی، کہیں پر داڑھی پہ پابندی، اور الٹا بدنام کیے جانا کہ یہ لوگ دہشت گرد، یہ لوگ ٹیررسٹ، اور انہی کو ملکوں سے نکالنے کی بات، ان کی عبادت کرنے کی جگہ مساجد کو بند کرنے کی بات، مائکوں کو بند کرنے کی بات. اب یہ سب چیزیں اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے اوپر ہو رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں حالات. مسلمان، حالانکہ دنیا میں عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان، اور دوسرا بڑا مذہب کوئی ہے تو وہ ہے اسلام. اس کے باوجود یہ حالات کیوں؟ اور یہ حالات دن بدن ہم دیکھ رہے بڑھتے جا رہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اصل میں ذمہ دار کون وہ بھی بتاؤں گا، اور اب کرنے کی ذمہ داری کیا ہے ہماری یہ بھی بتاؤں گا. بڑی اہم باتیں ہیں، پھر بھی مختصر کر کے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. افسوس ہوتا ہے کہ جب کبھی ہم ہماری اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں کبھی بات کرتے ہیں، یا ہم ہماری اصلاح کی بات کرتے ہیں، ہم کچھ کریں گے بھائی، کوشش کریں گے، کچھ ہم آگے بڑھیں گے، کچھ مسلمانوں کی بھلائی کریں گے، اگر ہم کبھی یہ سوچتے ہیں تو خود اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. خود مسلمان ہی تیار نہیں ہوتے. اگر یہاں پر کوئی اعلان ہوتا کہ بھائی فلاں پارٹی کا کوئی لیڈر آ رہا، ہر آدمی بھاگ کے آتا تھا.
لیکن بھائی ہمارے اپنے اوپر ظلم ہو رہا، بھائی یہ ظلم کو کیسے روکیں گے؟ یہ اعلان کرتا ہے تو کسی کا کوئی جواب نہیں آتا، کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی قوم جو سوتی ہو وہ کیا کر سکتی ہے؟ جو خود سوتی ہو اس کو کون جگائے؟ جو جاگنا ہی نہیں چاہتا، باتیں کرتا ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، کبھی نیوز دیکھتا ہے تو ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، ملکوں کو فتح کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن خود سویا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، وجوہات کیا ہے؟ چلیے بہرحال یہاں کوئی آئے یا نہ آئے، الحمدللہ ہماری ہمیشہ نیت یہ ہوتی ہے، یہ ویڈیو ریکارڈنگ اسی لیے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے پیغام ہزاروں لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ کے بندے بہت ہیں جو پیاسے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں، جو بدلنا چاہتے ہیں، الحمدللہ بدل رہے بھی ہے۔ اگر سب بھی خاموش رہیں تو پھر کوئی کرتا نہیں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو جاگے گا، کوئی نہ کوئی تو اٹھے گا، کسی کے اندر تو جذبہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی اس کے اصل میں ذمہ دار کون ہے؟ کیوں ایسے حالات ہو رہے ہیں؟ اگر کہیں پر ایک کتا مرتا ہے، کتا امریکہ میں کتا بھی مرتا ہے تو اس کے تعلق سے کورٹ میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اس کے تعلق سے بحث ہوتی ہے۔ ہمارے بھی اگر ملک کے حالات دیکھیں تو ہمارے پاس بھی اگر کوئی جانور مرتا ہے تو اس کے اوپر کتنی بڑی بحث ہوتی ہے، کتنے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن وہی مسلمان مرتا ہے، مسلمانوں کو مار دیا جاتا، لیکن اس کے اوپر کوئی بحث کرنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا بھی نہیں، کوئی بولنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا۔ یعنی ہماری حیثیت ایسی ہے آج کتے سے بھی بدتر ہے، اس کے باوجود ہم جاگنا نہیں چاہتے۔ تو حالات کیا ہے؟ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھوں گا۔ قرآن کی بڑی اہم آیت ہے، الحمدللہ ہم قرآن دیکھیں گے تو ہمارے لیے پورے راستے اللہ تعالیٰ بتا دیا، وجہ کیا ہے یہ بھی بتا دیا، اور سدھریں گے کیسے حالات یہ بھی بتا دیا اللہ۔ تو پہلے وجہ کیا ہے یہ دیکھیں گے، اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ تو پہلی آیت اگر ہم سورہ روم نکال کر دیکھیں گے، سورہ روم ہے آیت نمبر 41، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ ترجمہ کیا ہے؟ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے وجہ سے فساد پھیل گیا ہے، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائے۔ اب اس آیت کو تھوڑا سمجھو، اللہ تعالیٰ بول رہے خشکی اور تری۔ خشکی بولے تو زمین، سوکھی جگہ، تری بولے تو سمندری علاقے۔ تو زمین میں بھی اور سمندری علاقوں میں بھی فساد ہے، فساد بول رہے اللہ تعالیٰ۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا۔ فساد کیوں پھیلا؟ فساد کا مطلب کیا ہے؟ فساد کا مطلب یہی ہے، اللہ کا عذاب یا تو زلزلے کی شکل میں آیا، یا پھر دشمن کے شکل میں آیا، یا خوف کی شکل میں آیا، ہر طرف پریشانی، سمندر میں بھی اور زمین میں بھی فساد۔ یہ فساد کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہی یہ فساد پھیل گیا۔ آج تم کو ملک سے نکالنے کی بات ہوتی ہے، آج تم کو NRC کے بارے میں ڈر ہے، CAA کے بارے میں ڈر ہے، کئی نئے بل پاس کریں گے اس کا ڈر ہے، اذان پہ پابندی کا ڈر ہے، لاؤڈ اسپیکر پہ پابندی کا ڈر ہے، کتنی پابندیاں، یہ ڈر کے زندگیاں گزارنا، یہ فساد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس لیے؟ تمہارے بدعملیوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا بول رہے؟ اور یہ اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھا دے، مطلب تمہارے جو گناہ ہے اس کا مزہ تمہارے کو دنیا میں اللہ تعالیٰ تھوڑا دکھانا چاہ رہا، تاکہ یہ چیزیں، یہ حالات دیکھ کر تم سمجھو، تم باز آ جاؤ۔ کم از کم کسی علاقے میں، کسی اسٹیٹ میں برقعے پہ پابندی ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کے تو ابھی تم لوگ باقی دوسرے اسٹیٹ میں یہ حالات نہیں آئے، تم سدھر جاؤ کم از کم، اس لیے یہ حالات تمہارے کو دکھا رہا اللہ تعالیٰ بول رہے۔ آیت واضح، تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ جو بھی حالات ہے اس کو دیکھ کے کم از کم تم سدھرو۔ لیکن ہم سدھرنے کا نام نہیں لیتے، مسلمان قوم ایسی ہے، سدھرنے کا نام لیتے نہیں۔
آیا ہوں گا، وہ بازو گھر والے کو لگی نا آگ، میرے کو کہاں لگی ہے؟ ابھی میرے گھر میں نہیں آئی نا، میں سو جاتا ہوں بول رہا، ابھی میں سوتا ہوں، وہ آگ آتی تیرے گھر تک بھی نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، پہلی وجہ ذمہ دار کون؟ ذمہ دار ہم خود، ہمارے بدعمالیاں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت بھی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پر، سورہ عنکبوت ہے آیت نمبر 38 39، اگر آپ نکال کر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے عادیوں سمودیوں، تھوڑا جلدی کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے کو ابھی آرمور بھی جانا ہے، اس لیے تھوڑا سا جلدی بھی رکھا آج کی تقریر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا، جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہے، اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں آراستہ کر دکھائی تھی اور انہیں راہ سے روک دیا تھا، باوجود یہ کہ یہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ اب یہ آیت ہے، یہ پوری جو 2 آیتیں میں 3 آیتیں تلاوت کیا، اللہ یہاں پر قوم سمود کی مثال دیا، قوم عاد کی مثال دیا، فرعون کا نام لیا، قارون کا نام لیا، حامان کا نام لیا، کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا، اللہ ان کو جو پکڑا، ان کے اوپر اللہ عذاب نازل کرا، اس لیے کہ ان کو ہم نے ان کے گناہوں کے وبال میں پکڑ لیا۔ یہ گناہگار تھے، ان کے گناہ ایسے تھے، ان کے بدعمالیاں ایسے تھے، اس لیے اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کرا۔ پچھلے قوموں کی نشانیاں آج بھی موجود ہے، جا کے دیکھو بول رہا اللہ تعالیٰ، گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس کے بعد چلیے آگے بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یہ آیت ہے دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 85، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ بعض کے ساتھ تم کفر کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بعض احکام، یعنی جو بھی کتاب ان کو دیا، ان کے بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے کو اللہ جو کتاب دیا، اس کتاب کے کچھ حصے پر تم ایمان رکھتے اور کچھ حصے سے کفر کرتے۔ ایک چیز میرے کو پسند آئی، قرآن سے میں لے لیا، لیکن ایک چیز میرے کو پسند نہیں آئی، اس کو میں چھوڑ دیا۔ میری منمانی چیز لے لیا، میرے کو جو پسند نہیں آیا اس کو چھوڑ دیا۔ نماز پسند ہے، پڑھ لیا، لیکن زکوٰۃ دینا پسند نہیں ہے، نہیں دیا۔ روزہ رکھنا پسند ہے، کر لیا، لیکن پردہ کرنا میرے کو پسند نہیں ہے، چھوڑ دیا۔ حلال طریقے سے پیسے کمانا پسند ہے، کمایا، جمایا، لیکن سود سے بچو بول رہے اللہ، سود سے نہیں بچا۔ مطلب قرآن کے کچھ حصے پہ عمل کیا، کچھ حصے پہ عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو، تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار۔ ایسا جو بھی کرتا اس کے لیے دنیا میں رسوائی، ذلیل ہوتے تو جہاں بھی جاتے۔ کتے کی عزت ہوگی لیکن تمہاری عزت نہیں ہوگی، ایک جانور کی عزت ہوگی لیکن تمہاری عزت نہیں ہوگی، دنیا میں ذلیل ہوں گے تم، دنیا میں رسوائی ہوگی، اور دنیا میں نہیں، دنیا میں کٹو گے، مرو گے، جلائے جاؤ گے، اس کے علاوہ آخرت میں بھی تم عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ کیا غلطی تھی؟ تمہارے کو اللہ جو قرآن دیا اس میں سے بعض چیزوں پر عمل کرتے، بعض چیزوں پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ چوتھی آیت یہ بھی سن لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور کے اندر آیت نمبر 63، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ آ پہنچے۔ رسول کی مخالفت جو لوگ کرتے ہیں، نبی کے سنتوں کا مخالفت کرتے ہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑتے ہیں،
نبی کے طریقے کا الٹا عمل کرتے ہیں، نبی کا طریقہ پسند نہیں، نبی کی سنتیں پسند نہیں، جو نبی کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ 4 آیتیں آج میں لے کر آیا ہوں میرے بھائی۔ ذمہ دار کون؟ یہ حالات کے ذمہ دار کون؟ اس کی بڑی وجہ، اہم وجہ ہم کو صاف نظر آ گئی یہ 4 آیتوں سے کہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ہمارے برے اعمال ہے، ہمارے اپنے غلطیاں، ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ ہم ایسے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کا طریقہ آج ہم کو پسند ہے نہیں ہے، دین کو بدل دیتے ہیں، ہمارے اپنے رسم و رواجوں، منمانی خواہشات کے لیے دین کو عمل نہیں کرتے۔ اچھا ہمارے پاس ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہمارے اپنے کا نہیں، میں بولتا ہوں بار بار کہ بھائی میرے پاس کیونکہ روزانہ سوالات آتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پورے انڈیا کے ہر سٹیٹ سے میں سمجھتا ہوں مجھے سوالات آتے ہیں۔ الحمدللہ دنیا کے کئی ملکوں کے لوگ رہنے والے الحمدللہ دیکھتے ہیں، وہاں سے واٹس ایپ نمبر لے کے میرے کو وہاں کے حالات، ان کے گھروں کے حالات، ان کے ہر چیز الحمدللہ، ان کے پریشانیاں، تکلیفات، سوالات، یہ سب چیزیں کرتے ہیں۔ تو مجھے ہو رہا کیا ہمارے معاشرے میں یہ سب معلوم ہے۔ تو میں جب کبھی کوئی مثال دیتا ہوں تو اس کا مطلب خالی ڈونکیشور میں ایسا ہو رہا ہے یہ مطلب نہیں ہوتا، خالی ہمارے نظام آباد میں ایسا ہو رہا ہے اس لیے میں بول رہا ہوں ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا کے کونے کونے سے میرے کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پر ایسا ہو رہا ہے، یہاں پر ایسا ہو رہا، اس لیے میں مثالیں دیتا ہوں۔ کہاں ہیں آج نام کے رہ گئے خالی قرآن و سنت کو ماننے والے، یا کسی جماعت کا نام لگا لیے کہ بھائی ہم تبلیغی ہے، یا ہم اہل حدیث ہے، یا ہم فلاں ہیں فلاں ہے۔ اعمال دیکھیں گے تو پورے بدتر سے بدتر ہے میرے بھائی۔ نبی کی سنتوں کی مخالفت جو کرتا ہے، نبی کے طریقے کو جو چھوڑتا ہے، کہاں ہے نبی کا طریقہ؟ نہ جنازے میں نبی کا طریقہ، نہ میتوں میں نبی کا طریقہ، نہ شادیوں میں نبی کا طریقہ، نہ گھر میں نبی کا طریقہ، کوئی رسم نبی کے طریقے کا نہیں، کوئی رواج نبی کا طریقے کا نہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں بھی بدعتیں ہیں، اپنے بڑوں کے بنائے ہوئے کہانیاں، قصے، اس رمضان کے مہینے میں بھی بدعتوں پر عمل کرنے والے مسلمان، چوری سے جا کے گندی رسموں میں جا کے کھانے والے، گندی رواجوں میں جا کے کھانے والے، دیکھنے کے لیے سامنے ٹائٹل مسلمانوں کا، کیا بول رہے اللہ؟ نکال کے دیکھو سورہ نور آیت نمبر 63۔ مذاق سمجھ کے بیٹھے آج ہم دین کو، نہیں انہوں ہمارے رشتہ دار ہے، انہوں آ کے دعوت دیے، انہوں آ کے بلائے، نہیں گئے تو ناراض ہوتے۔ ارے میرے نبی کا طریقہ چھوٹ رہا، یہ فکر کسی کو نہیں ہے آج۔ میرے نبی کے سنت کا میں جنازہ نکال رہا ہوں، یہ غلط لوگوں کے صحبتوں میں رہ کر یہ کسی کو فکر نہیں ہے آج۔ آئیں گے تمہارے رشتہ دار جن کو ناراض نہیں کرنے کے لیے تم جا کے ان کے غلط دعوتوں میں جا کے کھا کے آ رہے، آئیں گے مرنے کے بعد خبر میں۔ کہاں ہے محبت نبی سے، نبی کی سنتوں سے؟ کھل کے بولتا ہوں میرے بھائی، چاہے کسی کو برا لگے چاہے کسی کو اچھا لگے، گھر برانی کی دعوتیں ہوتی ہے، روزے داروں کی دعوتوں کے نام پہ جا کے کھا کے آتے۔ بچی کی شادی کل ہے، آج مھڑوے کی دعوت دیتا، عقیقے کا نام لگاتا، جا کے کھا کے آتے۔ بچے کے ختنے کرتا، روزے داروں کی دعوت بول کے بناتا، جا کے کھا کے آتے۔ کہاں ہے؟ کہاں ہے ایمان؟ کہاں ہے تحقیق کرنے کا جذبہ؟ کھانے کی دعوت آئی، رکتے نہیں ہم لوگ، بلی دے رہے، گھر برانی کرنے والا بلی دے رہا، بلی شیطان کو خوش کرنے کے لیے خون دکھا کے گھر میں جا رہا، اسلام سے باہر ہو گیا، کافر ہو جاتا ہے ایسا آدمی جو اس نیت سے کہ کوئی نیا گھر بنایا تو بکرا ذبح کر کے جانا، ڈر ہی نہیں لگتا آج۔ بلکہ ایسے ایسے گاؤں میں ایسے اعمال ہو رہے جہاں بولنے والے سب ہم قرآن و سنت کو ماننے والے، ان کے گاؤں میں اہل حدیث کی مسجداں ہیں، قرآن و سنت کا دعویٰ ہے، کرتے ایسے کام کہ وہاں پر بلیاں دیتے ہیں، دسویں کی دعوتیں دیتے ہیں، رسموں کی دعوتیں دیتے ہیں، بچی پھول پینے تو دعوتیں دیتے ہیں، چلے کی دعوتیں دیتے ہیں۔ نبی کی سنتوں کو چھوڑ کے ہم لوگ جا رہے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ کتاب کے کچھ حصے کو تم مانتے، کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بولا مجھے بتاؤ میرے بھائی، رمضان کے مہینے میں الحمدللہ پورے لوگ، کئی لوگ ہیں الحمدللہ 5 ٹائم کی نماز پڑھے، لیکن زکوٰۃ کی کتنی لوگوں کو فکر تھی؟ کتنے لوگ حساب کرائے اپنے زمینوں کی، اپنے پلاٹوں کی، اپنے گھر میں ہے سو نہیں کی؟ پوچھے پر مسئلہ؟ مجھے تو نہیں پوچھے، کسی اور مول صاحب سے تو کم از کم پوچھے، مول صاحب ہمارے گھر میں اتنا سونا ہے، کتنا زکوٰۃ بنتا؟ اتنا پلاٹ ہے میرا، بیچنے کے ارادے سے رکھا تھا، یہ پلاٹ، یہ گھر، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ فصل ہے میری، نکالے زکوٰۃ؟
زکات کی فکر ہوئی کسی کو نہیں؟ کتاب کے کچھ حصے کو تم مانتے، کچھ حصے کو چھوڑ دیتے، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ ہر جگہ یہی چیزیں ہیں میرے بھائی، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کے بعد اب کیا کرنا؟ دیکھیے ہر جگہ ہم لوگ، آج یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم دیکھ رہے ہر جگہ سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے کے مانگ رہے. اب یہ مسجدوں میں بھی جا کے دیکھو آدھا آدھا گھنٹہ دعائے قنوت. مکہ مدینہ میں دعا دیکھو، آج عبد الرحمن السدیس کی دعا کبھی سنو؟ ہندوستان کا نام لے کے دعا کر رہے. بھائی عرب ممالک میں گئے تو عرب پوچھ رہے وہاں پر کیسے ہے ہندوستان میں مسلمان، رو رو کے دعا ہو رہی ہے حرم میں، مسجد نبوی میں. اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. کیوں؟ ہمارے اعمال اتنے برے، کہاں سے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ یاد رکھو میرے بھائی. تو کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کو کرنا کیا ہے؟ اصل میں ہم کو کرنے کا کام ہے آج اتنے غلطیوں کے باوجود سب سے پہلا کام کرنا ہے توبہ، سچی توبہ. کاش کہ میرے تقریر سے کسی ایک کو کم از کم نصیحت ملے، وہ مان جائے بات کو، اللہ کی، اللہ کے رسول کی، سچا مسلمان بن جائے. کاش. دلیلیں ڈھونڈ کے لے کے آیا ہوں، نکالو سورہ ہود آیت نمبر 52. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنی گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جانب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت و قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو. روگردانی نہ کرو. بڑی اہم آیت ہے، تھوڑا غور کرو اس پر. اللہ کیا بول رہے ہیں یہاں پر؟ کہ اے لوگو، تم اپنے پالنے والے رب پر اس کے ساتھ معافی مانگو اپنے گناہوں. اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیے بھائی مثال دے کے سمجھاتا ہوں یہاں پر. کبھی بچہ شرارتی جو ہوتا، ماں اسے مارتی ہے، باپ اسے مارتا ہے، بولتا کبھی کبھی گھر میں سے باہر نکال دیتا، گھر میں سے باہر ڈھکل دیتا، اندر سے دروازہ لگا لیتا. بچے کو باہر ڈھکل دے کے ماں کیا چین سے سوتی ہے گھر میں؟ سوتی نہیں سوتی. اگر باہر ٹھنڈی بھی ہو، بیٹا روتا ہے، آدھا گھنٹے کے بعد آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، امی ڈور کھولو، میں نہیں کروں گا، نہیں نکالتی غصے سے. لیکن امی سوتی ہے آرام سے؟ نہیں سوتی. تھوڑی دیر کو اور آتا، اور روتا، اور کھٹکھٹاتا، ایک بار، دو بار، تین بار، پھر بھی 3-4 بار کے بعد ماں تو کھول دیتی ہے کیونکہ اس کو اس سے محبت. اور میرا بچہ پلٹ آئے، میرا بچہ سدھر جائے، اس کو یہ فکر ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہ جو نشانیاں بتا رہا ہے، یہ جہاں کہیں بھی غلطیاں ہو رہی تمہاری، اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ رکھا. یہ نشانیوں کو دیکھ کر تو بھی آ جاؤ، پلٹ جاؤ، توبہ کرو سچی، اللہ سے معافی مانگو، سدھر جاؤ. پہلے ہم سدھرنے کے لیے تیار ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بول رہے کہ تم سچی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تو اللہ بادل کو برستے ہوئے بھیج دے گا، پھر تمہاری طاقت پر طاقت بڑھا دے گا، تمہاری قوت کو اور بڑھا دے گا. بولا تم توبہ کرو، تمہاری کمزور ہے نا آج، تم کمزور ہے، تمہاری قوت نہیں ہے، تم سمجھ رہے، تمہاری طاقت کو اللہ بڑھا دے. تم بول رہا سچی توبہ کرے توبہ. NRCCA کے وقت جلوسہ نکال، لیکن کوئی توبہ کرا سچی میں بدل تم بول کے نہیں کرا. کرونا وائرس میں اتنے زیادہ پریشان تھے، کوئی کرا توبہ. یہ رمضان کے مہینے میں ہی کتنے برے نیوز سنا، لیکن سچی توبہ کرا، اللہ سے معافی مانگا، آنسو نکلے دو، اللہ جو بھی غلطیاں کیا لیکن آئندہ نہیں کروں گا. یہ کتنے لوگ توبہ کرے آج؟ پورے مسلمان کتنے لوگ یہ غلطیاں کرے؟ ہم توبہ ہی نہیں کرے تو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اللہ کیسے رحم کرے گا؟ میرے بھائی کرنے کا پہلا کام سچی توبہ ہمیں کرنا ہے. پھر اسی طرح کیا کرنا ہے؟ سورہ رعد آیت نمبر 11 نکل کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں. اللہ زبردستی نہیں بدلتا حالات. تمہارے پر دشمن آ رہا تو اللہ تعالیٰ خود اس دشمن کو ایسے ہی تم سو کے رہو، اللہ تعالیٰ خود جو ہے نا وہ بدر میں فرشتوں کو بھیجے جیسا تم سوتے رہو، تم گناہ کرتے رہو، تم برائیاں کرتے رہو، تم شراب میں مست رہو، تم شادیاں میں اڑاؤ ہزاروں کے روپے، تم بے پردہ گھومو، ناچو، DJ لگاؤ، تم لوگ حرام کاریاں کرو، زنا کرو، بے حیا بن جاؤ. کوئی دشمن آیا تو اللہ تمہارے کو فرشتوں کے ذریعے سے تمہارے کو ان دشمنوں کو قتل کرے گا. ایسا ہوتا
نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف اعلان کرے جب تک تم کوئی قوم خود بدلنا نہیں چاہے گی، اللہ خود بخود نہیں بدلتا اللہ، حالات بدلے گا اللہ، لیکن ہم خود بدلنا نہیں چاہ رہے بھائی، ہم خود بدلنا نہیں چاہ رہے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے پھر ہمارے حالات بدلے کرنے کا؟ دوسرا کام توبہ کے بعد حالات بدلنا ہے، ہم خود نیک بننا ہے۔ اب جب تک ہم نیک رہیں گے اللہ کی مدد رہتی ہے، ہم جب برائیاں کریں گے، گناہ کریں گے، اللہ کا عذاب آتا۔ تیسرا کام یاد رکھو، سچی توبہ کے بعد گناہ ہو، مطلب ہماری زندگی کو ہم بدلنے کا ارادہ کرے، اس کے ساتھ ساتھ دعا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعا تقدیر کو بدلتی ہے۔ دعا تقدیر کو بدلنے والی چیز کوئی ہے تو وہ دعا ہے۔ ہم دعائیں کریں، آج دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول ہوتی ہوئی نہیں نظر آ رہی۔ ہم سچی توبہ کر کے دعا کریں گے تو نا، کتنے نوجوان ہیں، ٹھیک ہے دور نہیں بھائی، ہر آدمی اپنی اپنی اصلاح کر لے، میں بھی کروں گا، میں میرے اعمال کے بارے میں فکر کروں گا، بھائی جتنی بھی آیتیں ہیں میں میرے بارے میں کروں گا، تم تمہارے بارے میں کر لینا۔ کوئی یہ مت سوچو کہ نہیں بھائی انہیں ایسا کر رہا، بازو والا ایسا کر رہا، وہ جماعت والا ایسا کر رہا، وہ گاؤں والا ایسا کر رہا، یہ منڈل والا ایسا کر رہا، وہ اسٹیٹ والا ایسا کر رہا، وہ پہلے بعد میں سوچیں گے وہ اب کیا کریں گے۔ ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے جھانک کے دیکھیں گے، اللہ یہ آیت کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ نہیں کر رہا ہوں تو توبہ میں پہلے کروں گا، توبہ سچی، میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گا، میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ وہ دن نہ آئے جہاں پر برے سے برے بدترین حالات دیکھنے کو مل رہے، وہ دن وہ زمانہ وہ میرے گھر تک عذاب نہ پہنچے، اس سے پہلے میں بدلوں، میرے گھر والوں کو بدلوں۔ یہ دعا تو کریں، ہم دعا بھی نہیں کرتے، ہم اللہ سے مانگتے بھی نہیں تو اللہ کیوں دے گا میرے بھائی؟ تو یاد رکھو تیسرا کام ہمیں کرنا ہے دعا کرنا۔ اس کے بعد چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورہ نور آیت نمبر 55، بڑی اہم آیت ہے، یاد رکھو یہ ایک آیت پہ اگر پورے مسلمان عمل کر لینا، پورے مسلمان، اللہ کا وعدہ، بولو قرآن جھوٹا ہے؟ قرآن کی کوئی بات جھوٹی ہو سکتی؟ ایک بات بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی نا۔ یہاں اللہ وعدہ کر رہا ہے، یاد رکھو کیسا وعدہ کر رہا ہے، دیکھو اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن اٹھا کے دیکھو سورہ نور آیت نمبر 55، کیا وعدہ کر رہا اللہ تعالیٰ؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ ترجمہ دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، جو ایمان لایا اور جو نیک اعمال کرا، اللہ اس سے وعدہ کر رہے۔ کیا وعدہ کر رہے؟ کہ اللہ ان سے وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ زمین میں کیا بنا؟ تم بول رہے اللہ خلیفہ، حکومت تمہارے ہاتھوں میں رہتی۔ آج تمہارے اوپر تمہارا دشمن حکومت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تم نہیں چاہ رہے لیکن اللہ تمہارے دشمن کو ڈال رہا۔ کیا مجال، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے، ہم ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے، ہمارے اوپر وہی اللہ کے دشمنوں کو مسلط کر دیا، اس کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دیا۔ اب یہاں پر اور ایک بات یاد ہے تو بول رہا ہوں، بڑی اہم بات ہے، یاد رکھو۔ کیا ہے؟ اگر کسی دشمن سے لڑنا ہو، کسی دشمن کے ساتھ اگر اس کی مخالفت کرنا ہو تو کر سکتے، لیکن دشمن کے فیصلوں سے مخالفت کر سکتے، دشمن کے چالوں سے مخالفت کر سکتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اوپر عذاب نازل کرے، کیا اللہ تعالیٰ سے ہم جنگ کر سکتے؟ اللہ کے فیصلوں کو ہٹا سکتے ہیں؟ دشمن سے لڑ سکتے لیکن اللہ سے نہیں لڑ سکتے۔ تو کیا بات ہے کہ اللہ وہ نبیوں کی، ایمان والوں کی، صحابہ کی ہمیشہ مدد کرتے ہوئے آیا۔ آج ہم بھی ہیں نبی کو ماننے والے، کتاب کو ماننے والے، ایمان والے، لیکن آج ہماری اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر رہا، کیونکہ اصل میں دشمن کی پلان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ خود ہمارے اوپر یہ عذاب نازل کر رہا۔ اب اللہ سے کیسے جنگ کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے
تم اگر ایمان والے ہوتے، نیک اعمال والے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں پورے زمین کا خلیفہ بنا. تم بول رہا خلیفہ، پوری زمین پہ تمہاری حکومت چلے گی. تمہاری حکومت پوری ہندوستان میں تمہاری حکومت چلے گی، پوری دنیا میں تمہاری حکومت چلے گی. خلیفہ، پوری زمین کا خلیفہ میں تمہیں بناؤں گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو، جیسے ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، پہلے بھی تھے لوگ پوری دنیا میں، ہاں خلیفہ بن کے تھے، حکومت کرے. خود ہمارے ہندوستان پہ کتنے مسلمان 900 سے 1000 سال حکومت کر کے گئے، نشانیاں موجود ہے. اللہ تعالیٰ بول رہا پھر تمہیں زمین کا خلیفہ بناؤں گا جیسے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا. اور کیا کر تم بول رہا؟ ایک تو زمین کے خلیفہ تم بنو گے، حکومت پوری تمہارے ہاتھوں میں آئے گی، اور دوسرا تمہارے دین کو مضبوطی کے ساتھ جما دے گا. مطلب تمہارے اوپر کوئی پردے کی پابندی لگانے والا نہیں ہوگا، تمہارے مسجدوں پر پابندی لگانے والا نہیں ہوگا، تمہارے کو دین پہ عمل کرنے پر کوئی پابندی لگانے والا نہیں ہوگا، تمہارے کو پردے پر، برقعے پر پابندی لگانے والا نہیں ہوگا، تمہارے کو ملک سے نکالنے کی بات کرنے والا نہیں ہوگا. تم دین پر عمل کر سکتے ہو، تمہارے دین پر تمہیں آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہو. پھر اسی طرح جیسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطرے کو امن و امان سے بدل دے گا. جو خوف ہے آج تمہارے کو، جو ڈر ہے تمہارے کو آج، تمہارے ڈر کو، تمہارے خطرے کو امن میں بدل دے گا، شانتی سکون میں بدل دے گا. تمہارے کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. کون وعدہ کر رہا ہے؟ بولو بھائی، یہ بات وعدہ کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ وعدہ کر رہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی، امن سکون کے ساتھ تم دین پہ عمل کر سکتے ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امن و امان سے بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے. اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکریہ اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، شرک نہیں کرتے. ان کے لیے یہ سب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نماز کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تمہارے اوپر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے آج. اللہ رحم کرے گا، اللہ کی رحمت آئے گی. کب؟ جب تم نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، تب نا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، تب نا. نبی کے طریقے پہ، رسول کی مخالفت نہ کرتے ہوئے نبی کی سنتوں پہ عمل کرو. بس یہ کام کر لو بھائی، پوری دنیا کی طاقت اللہ تمہارے ہاتھوں میں دے دے. تم بول رہا پوری دنیا کی حکومت تمہارے ہاتھوں میں. کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ 2 آیتیں سورہ نور 55-56. ایمان لاؤ، اچھے اعمال کرو، نبی کے طریقے پہ زندگی گزارو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اللہ تعالیٰ پوری حکومت تمہارے ہاتھوں میں دے گا. ہے آج اس کو ماننے والا؟ خود مسلمان تیار نہیں ہے یہ عمل کرنے کے لیے. تو اب اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ یاد رکھو میرے بھائیو. سورہ نور آیت نمبر 50 ہو گیا. اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم نہ غم کرو، نہ ڈرو، نہ سستی کرو، نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو. اللہ اکبر. ڈرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، تم ہی غالب رہو گے، تمہاری ہی جیت ہوگی اگر تم ایمان والے ہو تو. ایمان میں کھوٹ، مردوں کے سامنے جھکنے والے تم، جانوروں کے سامنے جھکنے والے تم، کوئی خالی پیسے والا آیا بولے تو اس کے سامنے جا کے جھکنے والے تم، پولیٹیکل لیڈروں کے تو پیرے ان کے جوتے اٹھانے والے تم، ان کے سامنے فوٹو کے سامنے ان کے سامنے جا کے ان کے جوتے اٹھا رہے، جا کے سجدہ کر رہے، ان کے سامنے جا کے ان کی تعریفیں کر رہے. اتنی تعریف جتنی آج کسی
یہ پولیٹیکل لیڈر یا پیسے والے، اس کی تعریف ہو رہی نا آج. اگر اتنی تعریف وہ اللہ کی کر لیتا تو زندگی اس کی بدل جاتی. آج یہ حالات نہیں ہوتے. کتوں کی طرح بھاگ رہے ان کے پیچھے، انہوں بچاتے انہوں یہ کرے انہوں وہ کرے. اللہ رحم کرے، کیوں ہدایت نہیں آتی؟ کوئی نہیں بچائے گا، اللہ بچانے والا ہے، کوئی نہیں بچائے گا. کیا امید لگا کے بیٹھے؟ آج کس سے امید لگا کے بیٹھے؟ مردوں سے جا کے مانگتے، تعویذوں پہ بھروسے کرتے. ایسے اعمال ہوں گے تو کہاں سے؟ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم ایمان والے ہو تمہاری جیت ہوگی، تمہارا غلبہ ہوگا. ایمان نہیں ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے اعمال ہو رہے آج، یاد رکھو. پھر اس کے بعد چلیے پوری قرآن کی آیتیں دیکھ لیں گے ایک ایک کر کے انشاءاللہ. پوری نہیں بلکہ کچھ لے کے آیا، جو میں لے کے آیا وہ ایک ایک کر کے دیکھ لیں گے. اب کرنے والا کام کیا ہے؟ اب میرے بھائی کچھ پریکٹیکل چیزیں ہم کو کرنا ہے. اب ہم کو وجوہات بھی معلوم ہو گئے، کیا وجہ ہے، کیوں ایسا عذاب آ رہا اور کیا کرنا ہے. چند چیزیں معلوم ہو گئی. اب اور بھی کچھ چیزیں جو کہ حالات کے حساب سے ہمیں آج کرنا ضروری ہے. ان میں سے پہلا کام ہے میرے بھائی، مطلب جہاں پر ایمان ہے، نماز روزہ زکوٰۃ کی پابندی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کرنے کا ایک بڑا اہم کام ہے دعوت دین. دعوت دین سورہ آل عمران آیت نمبر 110، 110 نکال کے دیکھو. اللہ تعالیٰ بولا تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم ان کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. یہ تمہارا ذمہ داری ہے، تمہارا کام ہے. بولے یہ کام کہاں کر رہے ہیں ہم آج؟ غیر مسلموں کو ان کے رب سے جوڑنے کا کام، حقیقی معبود کون ہے ان کو بتانا، یہ ہمارا کام تھا. کہاں ہو رہا؟ اسلام کو بدنام کر رہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. پھر اسی سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ہم حق کی بات تو پہنچا سکتے ہیں، حق بات تو بول سکتے ہیں، قرآن کے پیغام تو بھیج سکتے ہیں، کسی کے اچھے ویڈیو کلپس تو بھیج سکتے ہیں، کسی کو بلا کے کبھی تعارف تو دے سکتے ہیں. ہمارا رب کون، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں. ہمارے اوپر آج غیر مسلم شک کر کے بیٹھا، ہم دہشت گرد سمجھ رہا، ہم انسانوں کو قتل کرنے والے سمجھ رہا، ہم برے لوگ سمجھ رہا. اس کو بلا کے کہ بھائی ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، دیکھ ہمارا قرآن کہتا ہے ایک آدمی کو قتل کرنے والا پوری انسانیت کو قتل کرنے والے کے برابر ہے. اسلام ٹیررزم نہیں سکھاتا. یہ بولنے والا ہے آج کوئی؟ دعوت دین کا کام بالکل چھوڑ دیے. تو کرنے والے کاموں میں ایک کام دعوت دین کا کام کرنا ہے ہمیں. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، اگر تم لوگ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، تم رو رو کے دعائیں کرو گے، تب بھی اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا. بولا بالکل واضح. تم کتنی بھی دعائیں کر لو، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی. یہ کام نہیں کر کے تم کچھ بھی کرو، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا. ہم یہ کام کرنے کے لیے ڈر رہے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، غیر مسلموں کو اچھے انداز میں کوئی بھی پلان ہو سکتا ہے، کوئی پروگرام ہو سکتا ہے، کوئی کتاب ہو سکتا ہے، کوئی میسیج ہو سکتا ہے، باتوں میں کوئی بات بولنا ہو سکتا ہے. ان کو حق کی بات پہنچانا، اللہ کا قرآن ان تک پہنچانا، اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ کیا ہے بھائی؟ مسلمانوں کی اصلاح. ایک تو غیر مسلموں میں کام کرنا، دوسرا مسلمانوں کی اصلاح. مسلمانوں کو بھی ایک اللہ کے بارے میں، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلانا، نبی کی اتباع کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے قرآن کیا ہے سمجھانا. آج مسلمان خود قرآن سے دور، توحید سے دور، شرک میں پڑا ہوا، بدعتوں میں پڑا ہوا. آج مسلمانوں کو بھی ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ کام ہم سب کو کرنے کے، میں خالی ہوا کی باتیں بولنے کے لیے نہیں آیا. آج کوئی کرے گا، دیکھیں گے وہ جماعت والے نہیں کر رہے، انہوں بڑے نہیں کر رہے، صدرہ نہیں کر رہے، نہیں، یہ کام اب ہم سب کو کرنا ہے، ہر ایک کو کرنا ہے. یہاں سے شروعات ہوگی، اس کے بارے میں میٹنگ ہوگی، اس کے بارے میں بیٹھیں گے، اس کے بارے میں چرچا کریں گے. یہ سب باتیں جو ابھی میں بول رہا ہوں، ایک دعوت دین کا کام، اس کے بعد مسلمانوں میں اصلاح کا کام، مسلمانوں کی اصلاح کا کام کرنا ہے. آج خود ہمارے مسلمانوں کو اسلام چھوڑ کے بھاگنے سے بچانا ہے، ان کو علم سکھانا ہے. اس کے لیے کوئی پروگرام ہو سکتا، کوئی اجتماع ہو سکتا، کوئی 10 days کا کیمپ ہو سکتا ہے، کوئی تربیتی کیمپ ہو سکتا ہے. کتنے طریقے نہیں ہے بھائی آج مسلمانوں کو اسلام سکھانے کے. آج ہمارے کو ہے فکر کم از کم، ہمارے عورتیں کدھر چلے جا رہے، ہمارے بچے کدھر چلے جا رہے، اسلام چھوڑ کے بھاگ رہے، کافروں جیسے اعمال کر رہے، کیا کیا کر رہے، ان کو سمجھائیں گے بول کے کسی کو فکر ہے؟ آج کتنے زنا میں چلے جا رہے، کتنے شراب میں چلے جا رہے، کتنے سود میں چلے جا رہے. ہمارے اپنے مسلمانوں کے بارے میں ہم کو فکر نہیں ہے. میں میرے بچے
میرے کو اس کے علاوہ دوسروں کی ضرورت نہیں ہے. آج تو میرے بچوں کو بھی چھوڑ دیا میں, میرے کو کیا ضرورت ہے, انہیں بھی جو کرنا ہے اس کو کر لینے دو. مسلمانوں میں اصلاح کا کام یہ ہم کو کرنا ہے, ٹھیک ہے. یاد رکھو اس بات کو, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اسلام پہ باقی رہے خود مسلمان, دین کی اہمیت بتانا, عمل کی ترغیب دینا, نماز کے بارے میں بتانا, توحید کی دعوت دینا, یہ تمام چیزیں دوسرا کام ہے ہم سب کو کرنے کا, ٹھیک ہے. اب تیسرا کام ہے تعلیمی بیداری کا مطلب مسلمانوں کو ایجوکیشن کی طرف, دنیاوی تعلیم بول رہا ہوں اب یہاں پر, دینی تعلیم میں تو وہ آ گیا, اب دنیاوی تعلیم کی طرف بھی ابھارنا. ہمارے مسلمان بچے آج ہمارے پاس سوچ کیسی ہو گئی, نہیں بھائی 10 کلاس پڑھ لیا بس ہے, اس کے بعد کچھ بھی کام نہیں ہے, ٹائم پاس خالی گھوم رہا, تو چلو انٹر کر لیا, ڈگری کر لیا, اس کے بعد کیا کرتا, کچھ بھی نہیں, انہیں جاتا نا اور دبئی کو جاتا, سعودی کو جاتا. ایجوکیشن میں آگے بڑھائیں گے بچوں کو, کوئی فکر نہیں ہے آج ہمارے پاس. کوئی بچے کو ڈاکٹر بنائیں, بہت بولے تو ہمارے پاس, ہاں ہمارے بچے کو ڈاکٹر بناتے, انجینئر بناتے, وہ بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ, پڑھاتے سمجھنے والے, یہ دو ہی چیزیں نظر آ رہے ہیں ان کو, ڈاکٹر انجینئر. اب ہمارے جیسے علاقے میں تو وہ بھی نہیں ہے, لیکن کسی کو IAS بنائے, IPS بنائے, اس کی تو سوچ دور دور تک نہیں ہے ہمارے پاس, پڑھائی کی طرف نہیں ہے ہمارے پاس. بچہ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا, یہ آج بہت بڑی ذمہ داری ہے, یاد رکھو ہمارے مسلمانوں کی. جو بچے نہیں پڑھ رہے ان کو ابھارنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تعلیمی بیداری میرے بھائیوں یہ انتہائی اہم ہے. کیوں؟ ہمارے دین, ہمارے اسلام میں ہمارا قرآن جو سب سے پہلے اتری آیت وہ اقرا ہے, پڑھو, لیکن ہم خود ان پڑھ ہیں. سب سے زیادہ ان پڑھ کوئی ملیں گے تو قوم میں وہ کون ملیں گے؟ معاشرے میں مسلمان ملیں گے. کیا کرتا؟ زیادہ سے زیادہ ہو 10 کلاس بھی نہیں پڑھتا, اس کے بعد ہاؤ جیتا نا مسلمان, ہمارے مسلمان کیا بھائی کچھ بھی کام کر لے گے جیتے ہم لوگ, ہمارے کو شرم کہاں کی, بول لیتے نا باہر پر, تم لوگوں کو شرم آتی رہے بھائی, ہم کیا, ہم کو سا بھی کام کر لے گے جیتے, ہمارے کو شرم نہیں آتی. کیا شرم نہیں آتی؟ ہم روڈ پہ بنڈیاں بھی ڈھکلتے, چائے کے ہوٹلاں لگا لیتے. ہاں ہم لوگاں کیا ہے, ناراض نہیں ہونا بھائی, حالات ایسی ہے اس لیے بولنا پڑ رہا. ہم پنچر دکان تو بھی کر لیتے, ہم خالی پینٹنگ کر لیتے, ہم خالی آٹو ڈرائیور ہم بن جاتے, ہم پان کے ٹھیلے لگا لیتے, ہم الیکٹریشین ہم بن جاتے. تم کیا کرو, تم بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک بنو, تم حکومت کرو, پیسے کما کے تم حکومت کرو, ہم تمہارے نوکراں بن کے تمہارے گاڑیاں اور تمہارے گھراں یہ سب چیزیں چلر کما ہم کر لیتے. ہم کیونکہ پڑھتے نہیں نا. کہاں ہے بھائی؟ کوئی پولیس میں گیا ہو مسلمان, کتنے لوگ ہیں ایسے, کوئی SI بنا ہو, کوئی IAS IPS پڑھا ہو, کتنے مسلمان ہیں. کیوں نہیں سوچ ہوتی ہماری پھر؟ یاد رکھو میرے بھائیوں, تعلیمی بیداری اس چیز پہ ہم لوگوں کو زیادہ کیا ہے غور کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے, ایک ایک کر کے. اچھا اب یہاں پر تعلیمی بیداری بولے تو ایک چیز یہ بھی یاد آئی, دیکھو جیسا کہ ابھی وہ کرناٹک کا حالات ہم دیکھے کچھ دن پہلے, وہاں پر برقعے پہ پابندی لگی, پورے مسلمان بچیاں جا کے گیٹ پہ رو رہے, ہمارے کو پردے کے ساتھ آنے دیا جائے, کورٹ پہ کیس ڈالے, لڑ رہے, جو بھی ہو رہا. اگر خود مسلمانوں کی یونیورسٹیز اتنے ہوتے تو ان کے پاس جا کے بھیک مانگنے کی ضرورت پڑتی تھی. کہاں ہے ہمارے پاس ایجوکیشن؟ کہاں ہے ہمارے مسلمانوں کے کالجز کتنے ہیں, ہمارے مسلمانوں کے سکولز کتنے ہیں؟ نہیں ہے. ہمارے کیا رہتے, ہمارے فنکشن ہال آ رہے تھے, بڑے بڑے فنکشن ہال رہتے, ہمارے منڈی کے ہوٹل آ رہے تھے, ہمارے تاری بریانی کے ہوٹل آ رہے تھے, ہمارے پیسے جاتے لاکھاں جاتے بچوں کے شادی میں, لیکن ایک سکول کھولیں گے مسلمانوں کا, کچھ بھلا کریں گے, کوئی نہیں سوچتا. عیسائیوں کو دیکھو, ان کے دو رہتے ہمیشہ, سکولز, ہاسپٹلز. عیسائیوں کے بلڈ بینکس ملیں گے آپ کو. بلڈ بینک کس کا؟ عیسائیوں کا. سکولز کس کے؟ عیسائیوں کے. جتنے بھی اچھے اچھے کانوینٹ سکول ملیں گے کس کے؟ عیسائیوں کے. ہاسپٹلز ملیں گے آپ کو کس کے؟ عیسائیوں کے. مسلمانوں کے ہے کہاں؟ تو بھی یاد ہے کم از کم کسی کے ذہن میں آ رہا ہمارے علاقے میں ایک مسلمانوں کا ایک دواخانہ ہے بھائی, کسی کو معلوم ہوتا ہے؟ نہیں ہمارے پاس, یہ سوچ نہیں ہے میرے بھائی. تو ایجوکیشن میں آگے آنا ہوگا. پھر اسی طرح ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری معاشی ترقی, جس کو اکنامیکل ڈیولپمنٹ بولتے ہیں, پیسوں کے اعتبار سے. پیسہ اصل میں کیا ہے؟ پیسہ سماج میں ایسا رول ادا کرتا ہے, ایسا اثر رکھتا ہے جیسا جسم میں خون, جیسا جسم میں خون دوڑتا ہے ویسا معاشرے میں پیسے کی اہمیت ہے. آج ہم سب کو معلوم ہے, پیسے والے کی بات سنی جاتی, پیسے والے کی مانی جاتی, پیسے والے کی عزت, پیسے والے کی قدر. پیسہ ہونا, پیسہ نہیں ہے تو پیسے والے کی جوتی صاف کرنے والا بنتا ہو تش. تو اس کی طرف آگے بڑھنا, کیسے آگے بڑھنا؟ یہ چھوٹی چھوٹی سوچ رکھ لے کہ ہم یہ چلر کاما کر لیں گے اور پیسے والے بنیں گے, نہیں بن سکتے میرے بھائی. یہ سوچ رہنا ہماری پہلے سے ٹارگٹ رہنا اچھا سے.
لیکن اس کے لیے حرام کام کرتے ہوئے نہیں، حلال طریقے سے اکنامیکل ڈیولپمنٹ کی ہمارے پاس سوچ ہونے کی ضرورت ہے. آج یہ سخت ضرورت ہے. یہاں پر اگر ہم لوگ فضول خرچیوں کو ختم کریں گے بہت کچھ کر سکتے ہیں. جیسا کہ اس میں ایک اہم چھوٹی مثال، تمہاری بچی میں تم لوگ سنت طریقے پہ بچی کی یا بچے کی شادی کرو، سنت طریقے پہ 10 لاکھ بچا سکتے ہیں. ایک گھر والے 10 لاکھ بچا سکتے بغیر خرچے کے. میرے خاندان والے کیا بولتے ہیں، میری عزت جاتی ہوں گی، میری ناک اونچی نہیں ہوتی ہے، سب سوچا ختم کر کے نہیں، میری بچی کی شادی سنت طریقے پہ کروں گا، بغیر خرچے کے کروں گا. 1000 روپے میں تمہارے بچوں کی شادیاں کرو، تمہارے 10 لاکھ روپے بچ جاتے. وہ 10 لاکھ نکال کے تم کاروبار کرو، کاروبار میں لگاؤ پیسہ. تمہارے بچوں کے لیے اچھی پڑھائی، اس کے سیٹ نہیں آ رہا، انہیں اچھا پڑھ رہا، اس کے اوپر اس کے پڑھائی پہ خرچ کرو. کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ ہماری سوچ ہی نہیں ہے ویسے. پورا پیسہ لے کے جا کے ہم شادیوں میں ڈال دیتے، رسماں رواجوں میں ڈال دیتے، یہ دعوتوں میں ڈال دے کے خوش ہو جاتے. گھر برانیاں کے دعوتاں، چھلے کے دعوتاں، چھٹیاں کے دعوتاں، بچی پھول پہ نہیں بول کے اس کے دعوتاں، بیکار کے دعوتاں کرتے ہوئے فضول میں پیسہ اڑا دیتے. یہاں پر وہی پیسہ بچا کے اچھا ایجوکیشن میں لگائیں گے. نہیں ہے، ہماری سوچ نہیں ہے. ایک کاروبار کھولیں گے، ایک دکان لگائیں گے، نہیں، یہ سوچ ہماری نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، ہمارے پاس کیا ہے؟ معاشی ترقی، اور اس میں سود ختم کرنا ہے. ہم کو سود ختم کرنا. سود ختم کریں گے تو اللہ کی بات. ورنہ سود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو سود لیتا، سود لینے دینے والے کے تعلق سے سخت وعید آئی. کیا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے. بولے سود پہ پھر کبھی بولوں گا، اللہ سے جو جنگ کرتا اللہ اس کی مدد کرتا. آؤ جی، اللہ سے اگر ہم جنگ کرے، اللہ کی مخالفت کر کے اللہ میں تیرے سے لڑتوں بول کے بولتا تو اللہ اس کی مدد کرتا. ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ چھٹیاں ڈال لیتے. پورے لوگ جتنے بھی یہ چھٹیاں ڈالنا اور وہ کیا بولتے ہیں گروپاں، ہاں سنگما، یہ سنگما، یہ گروپاں، یہ ڈاکرا، یہ کیا کہ جتنے بھی ہے نا یہ سنگما. ہنسونا کو رو کب تو بھی یہ جتنے بھی لوگ تم لوگ سنگما میں ہے نا، رو اللہ سے رو. میں وہ آیت نہیں لایا، کبھی بتاتا ہوں. سود کے تعلق سے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 200 کے اوپر ہے، 280 کے قریب ایسا کچھ تو بھی ہے. تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے جو بھی سود میں ملوث ہے. پیسے نہیں ملتے تمہارے کو، پیسے سود پہ اٹھا لیتے تم، بیاج پہ لے کے آ لیتے، فائنانسوں پہ لے کے آ لیتے تم، 2 روپے 3 روپے کے بیاج پہ لا لیتے تم. نہیں، زندہ نہیں رہ سکتے نا پھر ہم، کیسا ہمارے کو یہ ہونا. کئی کو ہونا بھائی، کئی کو ہونا. تم خواہشات کے لیے یہ پورا کر رہے. کیا جو سود نہیں لیتا وہ الحمدللہ زندہ نہیں رہتا؟ اللہ کا فضل و کرم سے آج تک میں، میرے گھر والے، میری امی، کوئی بھی آج تک کوئی سنگم میں نہیں ہے الحمدللہ. کوئی ڈاکرا گروپ میں نہیں ہے، کوئی LIC میں نہیں ہے. بچوں کے لیے تم اتنا ڈر تمہارے کو، LIC رکھے، LIC لائف انشورنس. بچی پیدا ہوتے ڈالنا بیٹا، بینک ہے نا اپنے گاؤں میں، مہینے کو اتنا جمع کرے تو انہیں بچی کی شادی تک ڈبل کر کے دیتا. تمہارے اس پہ یقین ہے، انہیں ڈبل کر کے دیتا. لیکن تم کیا کر رہے؟ بینک میں جمع کے تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے. تم جنگ کر رہے. تم یاد رکھو یہ بات. یہ سنگموں کو پورے ختم کر دو، پورے نامہ نکال دو. اگر ایمان والے ہیں تو اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو. الحمدللہ ایک چھٹی ہے بھائی، چھٹی کا ایک طریقہ ہے. الحمدللہ ہم شروع کریں. میں 2-3 سال پہلے الحمدللہ ایک لیکچر میں سنا تھا، ماشاءاللہ فیض بھائی کا لیکچر، ایڈوکیٹ فیض سید کا لیکچر. میں جب سنا تبھی میرے ذہن میں آیا الحمدللہ. وہ آ کے میں یہاں پر بولا بھی تم لوگوں کو، یہاں پر کچھ لوگوں کو. لیکن اس وقت میری بات تقریباً لوگ نہیں مانے. لیکن جو بھی مانے الحمدللہ، تمہارے گاؤں کے 3-4 لوگ بھی اس میں ممبرشپ لیے. ہم نظام آباد میں میرے الفرقان فاؤنڈیشن میں ایک چھٹی ڈالا. ہر مہینہ 1000 روپے کی چھٹی ہے. 1000 روپے خالی جمع کرو، تمہارے سیو ویسے ہی رہیں گے. جس کی ضرورت ہے ہر مہینہ آئے گا، اس کو پہلے ہم 5-5 ہزار دیے، 10-10 ہزار دیے. ضرورت ہے انہیں پیسے اٹھا لیتا، بیاج دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مہینہ پھر وہ جتنے پیسے لیا اس میں سے تھوڑے تھوڑے کر کے 6 مہینے میں وہ قرضہ بھی پھیر دیتا اور ہر مہینہ 1000 روپے جمع بھی کرتا. تقریباً اب 30-35 مہینے ہو گئے الحمدللہ. ہر آدمی کے 30-35 ہزار جمع بھی ہے. ضرورت کے وقت 50-50 ہزار آج اٹھا لے رہا، ہر مہینہ تھوڑے تھوڑے کر کے، اور اس میں جمع بھی کر دے رہا. کسی کو کوئی سود نہیں. تقریباً 25 سے 30 لوگ ہیں آج الحمدللہ. فائدہ ہو رہا. بول رہے آج نوجوان، جب ہم شروع کرے تھے اس وقت سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کو بات، لیکن آج جتنے بھی ہمارے گروپ میں شامل ہے بول رہے کہ فیاض بھائی بہت کام آ رہا ہے ہمارے کو الحمدللہ پیسہ. یہ چھوٹے چھوٹے یہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے گاؤں میں نہیں ہو سکتا ایسا اگر ہم پلان کریں گے؟ کئی کو وہ چھٹیاں میں ڈالتے، کئی کو وہ سنگما میں جاتے. سود سود سود،
یہ جس کے بھی LIC ہے لائف انشورنس ختم کرو، گئے تو گیا پیسہ، 10,000 20,000 نقصان ہو گئے تو ہو گیا، اللہ کی رحمت تو آتی بھائی، اللہ کے عذاب سے بچتے. کیا کرتے وہ پیسہ لے کے، سود کا پیسہ لے کے مرے تو عذاب ہے، عذاب. سود کو نہیں معاف کرتا اللہ تعالیٰ، بہت بڑا گناہ ہے. تو یاد رکھو بہرحال معاشی ترقی کے لیے یہ کام کرنا ہے ہم سب کو. پھر اسی طرح نویں چیز نہیں، بہرحال ایک اور چیز ہے، کئی چیزوں میں آپ لوگوں کے سامنے گنا دیا، اس میں سے ایک چیز ہے ہمارے پاس زکوٰۃ کا ایک سسٹم ہو، بیت المال کا نظام ہو. بیت المال کا جو نظام الحمدللہ اسلام جو دیا کتنا بہترین ہے بھائی. میں آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑا سا. جتنے لوگ زکوٰۃ نکالیں گے، اور یہ بات یاد رکھو تمہارے پاس جو بھی پراپرٹی ہے یہ ذہن سے نکال ہی دو کہ یہ میرے کمائی کا نتیجہ ہے، میں محنت کرا تو ملا. بہت بڑا شرک ہے، کفر ہے یہ جملہ. تم محنت کرے تو نہیں ملا یہ پیسہ، اللہ دیا تو ملا. اللہ دیا تو ملا. اللہ تمہارے کو ہاتھ پیر صحیح رکھا تب جا کے نا تم کمائے. ورنہ کتنے لوگ ہیں جو معذور ہے بیچارے، بھیک مانگ لے کے پھر رہے. کتنے لوگ ہیں نہیں میں باہر جا کے کمایا، باہر جا کے کتنے لوگ ہیں جو ڈوب کے آئے، نقصان کر لے کے آئے. ہمارے پاس نہیں ہے بھائی. اللہ لکھ دیا میرے تقدیر میں میں یہ کروں گا، تب جا کے وہ پیسہ میں کمایا، وہ گھر میں کمایا، وہ پلاٹ، وہ زمین، وہ جائیداد اللہ دیے تو میرے پاس ہے. تو اب وہ اللہ تعالیٰ بول رہا کہ میں تیرے کو دیا نا، اس پیسے میں سے تو ہر سال نکال زکوٰۃ، اللہ کی راہ میں نکال. اب ایک ایگزامپل دے کے میں سمجھا رہا ہوں زکوٰۃ کا سسٹم کیسا ہے اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کا کیسا فائدہ ہوتا. اگر ہم یہاں پر بیت المال قائم کریں گے ہمارے گاؤں میں، اور کوئی زکوٰۃ نہیں چرائے گا، اور زکوٰۃ چرانا کتنا خطرناک گناہ ہے معلوم ہے آپ کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جو زکوٰۃ نہیں دیا اس کی گردن مار دے. تم بولے گردن مار دوں اس کو، اس کے ساتھ جنگ ہے میری. بولے وہ مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہے، اس لیے میں اس کو قتل کر دوں. بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان. ہاں جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، یہ اسلام کے پلرز ہے، پلرز. تم نماز پڑھتے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے. ابو بکر صدیق زندہ ہوتے تو گردنہ مار دیتے، جتنے لوگ زکوٰۃ نہیں دیے ان کے گردنہ اڑا دیتے تھے. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اگر کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نبی کے زمانے میں کوئی خالی رسی بھی دیتا تھا زکوٰۃ میں، آج اگر وہ رسی بھی نہیں دیا تو میں اس کے ساتھ جنگ کرتا ہوں. بولے اگر ہم لوگ زکوٰۃ نکالے، میرے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، میری بیوی کے گلے میں سونا کتنا ہے، میرا پلاٹ کتنا ہے، حساب کر کے ایک ایک کا میرے بھائی 1 لاکھ پہ 2,500، 10 لاکھ کی 1 لاکھ پہ 2,500 پراپرٹی ہو رہی تو 10 لاکھ پہ کتنی پراپرٹی ہوئی؟ بولیے 25,000 تو ہو گئی نا. 10 لاکھ کی پراپرٹی ہے، 10 لاکھ کا پلاٹ ہے، تمہارے 25,000 زکوٰۃ بن گئے. 20 لاکھ کی پراپرٹی ہے تمہاری، وہ بھی سیونگز پہ ہے زکوٰۃ. 50,000 کا تو تمہارا اکیلے کا بن گیا زکوٰۃ. 50 لاکھ کی پراپرٹی ہے تو اگر گاؤں والے پورے مل کے، شہر والے پورے مل کے اگر ہماری زکوٰۃ کی پراپرٹی کسی کی 10,000، کسی کی 25,000، کسی کی 50,000 اگر ایک جگہ جمع کرے 4-5 لاکھ تو زکوٰۃ بنتی ہے. ہر گاؤں میں بنتی ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹے شہر میں 4-5 لاکھ کا زکوٰۃ کا رقم ہو گیا ایک جگہ جمع. اب وہ 4-5 لاکھ سسٹم ہے. اچھا بیت المال میں آ گیا، آپ کیا کریں گے؟ اب ہمارے گاؤں میں کون غریب ہے؟ غریب کون ہے؟ جس کو کام نہیں ہے، بچے ہیں لیکن اتنی کمائی نہیں ہے. اس کے لیے ایک ٹھیک ہے بھی تو کیا کام کرتا؟ آٹو چلاتا. ٹھیک ہے ہم تیرے کو آٹو خرید کے دیتے. ٹھیک ہے بھی ترکاری کا دھندا کرتا تو تیرے لیے ایک بنڈی خرید کے دیتے. ٹھیک ہے بھائی تیرے کو کیا کام آتے ہیں وہ کام کے لیے ہم تیرے کو سیٹ کرتے. آج بھیک مانگ رہا نا، ہم کیا کرتے؟ زکوٰۃ کے پیسے نکال کے اس کو 1000، اس کو 500، اس کو 1000، اس کو 500، پورے لوگوں کو بانٹ کے. ارے زکوٰۃ کے پیسے بانٹا. انہیں بانٹنے والا 50 سال سے بانٹتے ہوئے آ رہا، مانگنے والا 50 سال سے مانگتے چاہ رہا. اگر تم یہ 5 لاکھ روپے جو جمع کرے اس میں سے 1 لاکھ ایک غریب کو آج دے دیے، انہیں اگلا سال مانگتا؟ انہیں نہیں مانگتا نا بھائی، انہیں نہیں مانگتا. الحمدللہ آج ہمارے پاس یہ سسٹم نہیں. الحمدللہ وہ پرسوں ایک جگہ گئے تھے ہم لوگ، گاؤں کا نام نہیں بولوں گا، لیکن الحمدللہ وہاں کی جمعیت کے لوگ زکوٰۃ کا پیسہ جمع کرے اور بولے میرے کو فیاض بھائی، وہاں کے امیر صاحب بتائے دیکھو یہ جو بنڈی لگا رہا ہے آپ الحمدللہ، یہ مسجد کے سامنے جو چکن پکوڑا وغیرہ کچھ تو بھی بنا رہا ہے، یہ بنڈی آج پورے ہمارے شہر میں مشہور ہے. دور دور سے غیر مسلم بھی آگے اس کے پاس لے کے جاتے. آج اس کے پاس اکیلے کو کام کرنے کی فرصت نہیں ہے، خود ساتھ میں 2-3 آدمیوں کو لگا کے کام کر رہا ہے. یہ بنڈی ہم لوگ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو خرید کے دیے. دوسرا آدمی جا رہا تھا، بتائے دیکھو بھائی یہ بھائی ہے نا، یہ جو آٹو لے کے جا رہا، اس کا آٹو ہم لوگ الحمدللہ زکوٰۃ کے پیسے سے خرید کے دیا. اور ایک کے پاس لے کے گئے، یہ جو کپڑوں کی دکان لگائے نا الحمدللہ، اس کو کپڑوں کی دکان لگانے کے لیے ہم لوگ پیسے دیے زکوٰۃ کا. الحمدللہ غریب تھے بیچارے،
200-300 روپے مہینہ روزانہ کماتے تھے، وہ آج ایک دکان لگا کے بیٹھا، ایک آٹو لگا کے بیٹھا. غریبی ختم نہیں ہوتی کیا اس سے میرے بھائی؟ کتنا بہترین سسٹم تھا ہمارا، اس کے اوپر کوئی محنت نہیں، کوئی توجہ نہیں ہے. مسلمان خالی وہ ساڑیاں بانٹ کے، راشن کی کٹاں بانٹ کے، فوٹو اتار لے کے خوش ہو ماشاء اللہ ہم دیے. کیا دیے بھائی؟ زکوٰۃ کا بہترین سسٹم. غریبی ختم ہو سکتی ہے اس سے. غریب بچہ ہے نہیں پڑھ سکتا لیکن ہوشیار ہے، ماں باپ غریب ہے، اس کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھاؤ، آپ خرچہ لگا کے پڑھاؤ، اس کو آگے بڑھاؤ. اس کو کیوں نہیں ہو سکتا یہ کام؟ بیچارہ سود میں ملوث ہے، بیچارہ وہاں جا کے سود پہ لے رہا، یہاں جا کے سود پہ لے رہا. اس کو لے کے جا کے زکوٰۃ کی رقم دے دو بھائی، 50,000 تیرا خرچہ ختم، تو سود پہ نہیں لے گا. اور ایک بار کتنا خوش ہوتا انہیں. اس کا جو معاشی اس کے گھر کے حالات ہے نہیں سدھر سکتے. تو یہ ہے اصل میں کرنے کا کام. آج ہماری ذمہ داری یہ ہے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح کیا کرنا ہے، آخری بات بول دے رہا ہوں، وہ ہے سوشل ورک. میرے بھائی سوشل ورک کرنا ہے ہم کو. خدمت خلق کیسے کرنا ہے؟ چھوٹی مثال یاد آئی تو میں بول رہا ہوں. ہم لوگوں کے پاس صحیح سوچ نہیں رہنے کی وجہ سے، اور اگر کوئی صحیح سوچ والا، صحیح گائیڈ کرنے والا ہے تو اسے مشورہ نہیں کرتے، ہم اس کو پوچھتے ہیں. اپنی منمانی چیزیں کر لیتے، کچھ چیزیں دکھاوے کی کر لے کے، رسمی چیزیں کر لے کے ہم خوش ہو جاتے ہیں. ناراض نہ ہو میری بات پر. ہمارے نوجوان سب مل کے وہاں پر فلیکس لگائے روڈ پہ، بڑی تکلیف ہوئی میرے کو. لیکن میں بول رہا ہوں آج تھوڑا سوچو، مگر میں مذاق اڑانے نہیں بول رہا ہوں. اگر وہی پیسے، جتنے پیسے اس میں لگائے بھائی، وہی تم نوجوان اور کچھ لوگ، میں اس سے پہلے بھی بولا تھا افطار پارٹیاں پلیز اللہ کے لیے بند کرو بھائی. اگر تم لوگ جو افطار پارٹی کے لیے پیسے جو دے دیے، جو خرچہ ہو گئے، اگر یہ پیسے جمع کے وہی جگہ پر جہاں پر فلیکس لگائے، اگر ایک چھوٹا پانی کا انتظام کر دے کہ چلی ہوئے اندرام بول کے لکھ دے کہ تمہارے نامہ لکھ لو، اگر وہاں پر انتظام کر دیتے تو کتنا اچھا میسج جاتا تھا. نہیں جاتا تھا؟ اس کے اوپر کوئی قرآن کی اچھی آیتیں اگر لکھا دیتے، اسلام یہ سکھاتا بول کے اگر ایک پوسٹر میں 2 آیتیں رکھ دیتے، وہاں پر روزانہ پانی کا انتظام کر دیتے، منرل واٹر کا انتظام کر دیتے، یا نہیں تو بس اسٹینڈ میں کرتے. خالی سوچ بدلتے تو کتنا اچھا کام ہوتا تھا بھائی. کیوں نہیں کرتے یہ اچھے کام؟ کھاؤ کھلاؤ دکھاؤ، یہ چھو گیا آج. دکھاوے کے چیزیں بہت پسند آتے. کوئی قوم کا بھلا کریں گے، اچھا کام کریں گے، یہ سوچ کیوں نہیں آتی ہماری آج؟ پانی کا انتظام، ایک کمیٹی بناؤ، ایک سوسائٹی بناؤ، نوجوان یوتھ بناؤ. الحمدللہ نوجوان ہے، یوتھ ہے، تم بہت کچھ کام کر سکتے، کرنا چاہے تو. لیکن تم لوگ جو موبائل میں پیسے اڑا دیتے، یا جو بائک کے پیٹرول میں پیسے اڑا دیتے، جو خالی جا کے سٹائل کے لیے جو خالی بال کے کٹنگوں میں اڑا دیتے، تم لوگ جو سوٹا خریدتے ہوئے اڑا دیتے نا، جتنے بھی فضول خرچہ کر، دعوتاں کر لیں گے رے مامو، چل ہفتے میں ایک بکرا، ہفتے میں ایک مرغی اڑا کے جو دعوتاں کھا لیتے، منڈیاں کھانے کے لیے چلے جاتے. وہ پیسہ تھوڑا جمع کے بھائی، اگر تم خود ایک یوتھ بنا کے اگر وہ پیسہ جمع کرتے، غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، کتنا نہیں کر سکتے بولو؟ کھانے کا انتظام مسلمان اگر ہر جگہ، ہر منڈل میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر گاؤں میں جہاں بھی وہ رہتا ہے، بھائی فلانے دن یہاں فلان جگہ پر مسلمان کھانا کھلاتا فری میں نہیں تو کم از کم 5 روپے میں کھلاتا، 10 روپے میں کھلاتا. ایک ایسا سسٹم نازل، اگر ایک سسٹم ایسا بنا دیتے تو کیا مسلمانوں کا اچھا پیغام نہیں جاتا؟ مسلمان اچھے لوگ ہیں بھائی، یہ غلط لوگ نہیں ہوتے، یہ لوگوں کا بھلا کرتے، یہ کھانا کھلاتے، یہ لوگوں کی مدد کرتے. کتنے لوگوں کے پیپر میں نیوز آتے بھائی، نہیں دیکھتے نا؟ غیر مسلم کوئی ہے جو دیوانے پاگل جو روڈ پہ پھرتے، ان کو پکڑ کے جو ہے سو بال صاف کر رہا، ان کو نہلا رہا، کوئی ایسا کر رہا، کوئی غریبوں کو لے کے جا کے بلانکیٹس دے رہا، کوئی کھانا کا انتظام کر رہا، کوئی کسی کا گھر گر گیا کرا تو اس کا کچھ تو بھی مدد کر رہا. ایسا کتنے لوگ ہیں بیچارے کر رہے. کیا اس میں سے مسلمان کوئی تو بھی ہے؟ کیا مسلمان یوتھ ہے کیا کچھ تو بھی کرنے والے؟ یہ کام کرتے نہیں ہم لوگ. اچھے کاموں میں بھائی جھاڑان لگاؤ، اس کی طرف ترغیب دو، ایک یوتھ بن کے صاف صفائی کا اہتمام کرو. ہمارے محلے میں کچرا نہیں رہے گا. یہ کچرا صاف صفائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بولے. آج حکومت نعرے لگا رہی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکی آدھا ایمان ہے بولے. ہمارے پاس کہاں ہے؟ ایک ایک چیز بھائی سوشل ورک اگر کریں گے، بہت ساری چیزیں ہیں. پانی کو برباد کرنے پہ لوگوں کو روکو بھائی، پانی برباد نہیں ہو سکتا. ہم نہیں کریں گے، ہم کوئی ایسا غلط کام، غلط حرکتیں نہیں کریں گے. اگر ہم سوچیں نا میرے بھائی، بہت کچھ سماج کی خدمت کریں. کوئی ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، ہم اس کی مدد کریں گے.
اگر مدد کرنے کی، ہیلپ کرنے کی نیت لے کے بیٹھے تو ہزاروں راستے کھلتے ہیں اگر ہم لوگ یہ کام کریں گے۔ آج دیکھو ہمارے آرمور میں الحمدللہ ایک بوڑھے ہیں، ان کے تعلق سے نیوز پیپر میں بھی کئی مرتبہ آیا، بوڑھے میاں، پرسوں ملاقات ہوئی ان سے، آٹو پہ ہمیشہ فلیکس لگا لیتے، کیا جو بھی لنگڑا للا وکلانگل جو بھی ہے اور جو حمل والی عورتیں ہیں ان کو میں پیسے نہیں لیتا ہوں، فری میں گھماتے الحمدللہ۔ کتنا اچھا کام کرے انہوں، پورے لوگوں میں مشہور ہے انہوں، آج دعائیں دیتے، کافروں کی زبان سے بھی دعا نکلیں گے۔ ارے بھائی اتنا اچھا آدمی، مسلمان دیکھو پیسے نہیں لیتا غریب سے، کتنا اچھا میسج جاتا۔ ایسی سوچ رکھ کے اگر سماج کی خدمت کریں گے تو میرے بھائی کتنے کام ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے وہ فضول خرچیاں، وہ دعوتوں کو ختم کرو، تم دنیا کا کام کر سکتے، دنیا کا کام کر سکتے۔ نوجوان پورا مل کے اگر ارادہ کر لیں، ہم شادیاں کریں گے تو سنت طریقے پہ اور وہ پورا پیسہ بچائیں گے۔ آج ہم بیواؤں کا، یتیموں کا، کتنے بچے ہیں بغیر چپل کے جا رہے ہیں اسکول میں، غریب بچے، کتنے بچے ہیں جن کو نوٹ بکس نہیں ہے، لکھنے کے لیے پینسل نہیں ہے، پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہے۔ جاؤ گورنمنٹ اسکول میں جا کے کبھی ان کی پوری ہسٹری نکال کے ان کے بارے میں کیا ہے معلوم کر کے، سروے کر کے ان کو اسکول میں جا کے تم پہنچاؤ نا بھائی، یہ چیزیں کتنا اچھا میسج جاتا۔ ارے گاؤں کے مسلمان بھائی نوجوان آ کے ہمارے گاؤں میں فلاں چیز پہنچا کے گئے۔ ارے کتنے باتیں ہیں بھائی، ہم اگر کرنا چاہے، اسلام کو ہم بدنام کرنے والے بن گئے آج، اتنا بدنام، اتنا ہم خود بدنام کر رہے پھر روتے۔ آخری بات بول دیتا ہوں، یاد آئی تو اس کے بعد بات کو یہیں پر روک دے رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو بات کیا ہے بھائی، ہم کیسے بدنام کر رہے ہیں؟ اسلام کو بدنام کرنے میں ہمارا رول، ایک تو ہمارے اخلاق، ہمارے نوجوان پورے رات کو 1 بجے 2 بجے تک گھومنے والے ہیں، پی کے سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ کر کے گرنے والے، ہاتھاں پیراں توڑ لینے والے پیداڑواں ہمارے نوجوان مسلمان نمبر 1 میں۔ کہاں تو بھی لڑائیاں جھگڑے ہوئے بولے تو سب سے پہلے جا کے ماراں کھانے والا، مارنے والا نوجوان، ٹیررزم میں پکڑے جانے والا نوجوان، اور بول رہے نہیں ہمارے مسلمانوں کچھ تو بھی کرے تو ایسا کر رہے ہو، ایسا کر رہے کہیں کو ہے ایسے کام۔ اچھا عیسائی جو ہوتا، کرسچن جو ہوتا، انہیں اپنی گاڑی پہ ایک سمبل لگا لیتا کبوتر کی، پیس میسج، شانتی۔ ہمارے مسلمان گاڑیوں پہ کیا لگا لیتے؟ تلواراں۔ اس کو معلوم ہی نہیں کچھ بھی، خالی کھجور کا جھاڑ، تلوار 2 لٹکا لے کے رہتا۔ مسلمان بولے تو تلواراں سے لڑنے والا انہیں 30 مر خان۔ کیا میسج جا رہا؟ کہاں ہے ہماری سوچ؟ ہم لوگ اگر یہ سب اچھے کام کریں، اپنے پیسے کو بچائیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اب جتنی بیوہ ہے، کسی کی بیچاری کی کیا ہے، شوہر مر گیا، نوجوان ہے بیچاری، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، طلاق ہو گیا، ایک انتظام کرو نا بھائی، ایک 2-4 مشینیں لے کے آ کے رکھو، اس کو فری میں ہم ٹیلرنگ سکھائیں گے۔ یہ ہے کہاں تو بھی سوچ، کہیں تو بھی ہو رہا ایسا۔ اچھا یہ پورے کام کہاں ہونا بھی؟ یہ پورے کام ہو سکتے مسجد میں، مسجد میں، مسجد میں۔ ہماری مسجد، ہم لڑتے نا، ہمارے کو مسجد ہونا، مسجد کے لیے جگہ ہونا، ہمارے کو کمیٹی ہال ہونا، کئی کو ہمارے کو فنکشن ہال ہونا بول کے لڑتے، بھیک مانگتے اس کے پاس جا کے، صاحب فنکشن ہال کے لیے دو، ہمارے کو منظور کرو، منظور کرو، کئی کو سود پہ لاتے، خوب کھاتے، دعوتاں کرتے ہیں فنکشن ہال میں، ہے نا تمہارے پاس جگہ، بھیک مانگتے جا کے، کیا ہمارے کو عیدگاہ کے لیے جگہ دو، یہ دو، ٹھیک ہے بھائی جگہ مل گئی نا، کیا کر رہے؟ سال میں 1 مرتبہ کام آ رہی نا عیدگاہ، کب؟ صرف رمضان میں، بقرعید میں، اگر کوئی مر گیا تو لے کے جا کے تھوڑی دیر کے لیے، وہ پوری جگہ خالی ہے نا، وہاں پر کیا کیا نہیں کر سکتے ہر مسلمان۔ مسجد ہے، یہ مسجد نبوی میں یہ پورے کام ہوتے تھے، یہ پورے کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کرتے تھے۔ ہماری مسجد خالی ہے نا، یہاں پر کتنے کام نہیں کر سکتے ہم، کتنے اچھے کام نہیں کر سکتے بھائی۔ تو یہ مسلمان اگر اسلام کا سچا پیغام دینا ہے تو کئی طریقے سے الحمدللہ پیغام دے سکتا، حالات کو بدلنے کی اگر کوشش کرے تو اللہ کی مدد بھی آتی۔ یہ چند چیزیں تھیں آج آپ لوگوں کے سامنے میں بولنے کی کوشش کر رہا تھا، امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔